ایم بی جی سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب تک کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جسٹس سجاد علی شاہ بننے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے نہ صرف گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور شکست تسلیم کر لی ہے، بلکہ انہوں نے اچھے قول و فعل کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے۔ یہ فیصلہ کب اور کیسے ہوا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کیا حکمت عملی، اسٹریٹجی یا طریقہ کار طے کیا گیا ہے، کن جرنیلوں نے کن جج صاحبان کے ساتھ ملاقاتیں کیں جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا، اور ایک اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا اس فیصلے کا اطلاق محض ایک محاذ پر ہوگا، یعنی ایک محاذ جنگ پر ہی سیز فائر یا جنگ بندی ہوگی، یا پھر یہ جو لڑائی ہے اس پوری کی پوری لڑائی پر اس کا اطلاق ہوگا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے۔ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات کروائے جائیں، اور اس حوالے سے ایک واضح پوزیشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے فائنانس ڈویژن اور اسٹیٹ بینک کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ پیر کی شام تک، پیر کا جو ورکنگ ڈے ہے اس دن تک 21 ارب روپے کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے نکال کے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں۔ اس کے علاوہ سیکرٹری دفاع کو بھی یہ حکم صادر فرمایا گیا تھا کہ انتخابات کروانے کے حوالے سے جو مطلوبہ سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ الیکشن کمیشن کو مہیا کیے جائیں، لیکن یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ جیسا کہ میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کا یہ اختیار ہی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کا یہ جو حکم ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رقم بالکل منتقل نہیں ہوگی اور وہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے اور فائنانس ڈویژن نے بھی رپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن نے بھی رپورٹ جمع کروا دی، اور پھر سیکرٹری دفاع کی طرف سے بھی رپورٹ جمع کروائی اور بتایا گیا کہ جی نہ تو یہ 21 ارب روپے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی انتخابات کروانے کے لیے جو مطلوبہ سیکورٹی اہلکار ہیں وہ مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ یہ ساری رپورٹیں منگل کے دن آ گئیں، لیکن اس کے باوجود جو 3 رکنی بینچ ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہے، اس کی طرف سے کوئی واضح رد عمل سامنے نہیں آیا، کوئی نیا حکم نامہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ تو بہت خاموشی جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اندر خانہ جو ہے وہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اور پھر معلوم ہوا کہ دراصل جو چیف صاحب ہیں انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا، تو انہوں نے اس بات کو اس کی سمجھ آنے کے بعد جو ہے جو بھی متعلقہ یعنی جگہ تھی جہاں سے سپورٹ ملا کرتی ہے، انہوں نے وہاں سے جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب انہیں حالات کی سمجھ آئی کہ وہ احکامات جاری کرتے رہیں گے اور ان پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوگا اور یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، تو وہ جو چیف صاحب ہیں وہ ایک اور تگڑے چیف صاحب سے ملنے کے لیے جو ہے وہ راولپنڈی تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور گلے شکوے بھی ہوئے وہاں پہ، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ گلے شکوے کیے گئے۔ اور دلچسپ بات اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو عدلیہ کے چیف صاحب ہیں، یہ ملاقات ان کی خواہش اور فرمائش پہ ہوئی تھی، وہ بذات خود جو ہے وہ تشریف لے گئے ملنے کے لیے۔ اور دوسرے جو چیف صاحب ہیں جو آج کل جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، یا کم از کم ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی طویل ملاقات ہوئی، اور اس میں جو ہے وہ گلے شکوے ہونے کے بعد جو نئی ٹی او آرز ہیں وہ طے کی گئیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان پہ اتفاق ہوا۔ اور اس ملاقات کے فالو اپ کے نتیجے میں وہ جو سوشل میڈیا پہ آپ گزشتہ روز سے سن رہے ہیں چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ جی کچھ فوجی افسروں نے آ کے چیف جسٹس صاحب سے جو ہے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے، تو یہ جو وہ بڑی ملاقات تھی اس کے بعد جو فالو اپ کے حوالے سے جو ہے
وہ یہ ملاقاتیں ہوئیں، جس میں جزیات کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے۔ اب اس حوالے سے بھی بڑا ابہام رہا کہ یہ کہا جاتا رہا کہ جی ISI کا جو انٹرنل ونگ ہے اس کے سربراہ میجر جنرل فیصل نصیر، جنہیں عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں، تو انہوں نے جا کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جو ملاقات کی ہے اور معاملات جو ہیں وہ طے کیے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے جا کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ تو میں اس حوالے سے جب تک ایسی معلومات نہ دستیاب ہوں کہ جو بہت مصدقہ ذرائع سے ملی ہوں اور انہیں جب کاؤنٹر ویریفیکیشن ان کی نہ ہو جائے، ملٹیپل سورسز سے ان باتوں کی جو ہے وہ تصدیق نہ ہو، تو اس وقت تک میں گریز کرتا ہوں۔ اب چونکہ چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہو چکی ہیں اور پتہ چل چکا ہے کہ کن لوگوں نے ملاقات کی ہے اور اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب، یہ کوئی ایک فوجی افسر نہیں تھے جنہوں نے جا کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ بھی اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے جو ہم خیال جج صاحبان آپ کہہ لیں، یا وہ سپریم کورٹ کا بینچ جو 14 مارچ کو جو الیکشن کروانے کا حکم ہے اس پر عمل درآمد کروا رہا ہے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ شامل ہیں۔ تو وہ جو 3 رکنی بینچ تھا وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں موجود تھا، اور اگر ادھر سے 3 رکنی بینچ تھا تو ادھر سے بھی جرنیلوں پہ مشتمل ایک 3 رکنی بینچ تھا، جس کی سربراہی سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں کر رہے تھے، جو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے بہت قریبی عزیز ہیں، اور ان کے ساتھ تھے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، اور ISI کے انٹرنل ونگ کے سربراہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ اس ملاقات میں موجود نہیں تھے۔ البتہ ایک اور میجر جنرل جو ہیں وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اور یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، 3 رکنی بینچ ہے عدالت کا، اس کے مقابلے میں جو 3 رکنی بینچ تھا جرنیلوں کا، اس میں ایک اور میجر جنرل جو ہیں وہ موجود تھے۔ تو جناب، ان کا نام ہے میجر جنرل واجد عزیز، اور یہ ابھی DG MI ہیں، اور یہ وہی پوزیشن ہے جس پہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر وہ بھی اس پہ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح کا چیف ہوتا ہے اسی طرح کے لوگ جو ہیں وہ جو بڑی پوزیشنز ہیں اس پہ آپ کو دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میجر جنرل واجد عزیز ہیں جو DG MI ہیں، یہ بارش افسر ہیں، اور اس سے پہلے جو راولپنڈی کور کے زیر انتظام ایک بہت ہی اہم ترین ڈویژن ہے، جسے جو 12واں ڈویژن کہلاتا ہے اور جس کا مری میں ہیڈ کوارٹر ہے، یہ اس 12ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ رہے ہیں میجر جنرل واجد عزیز، اور فوج میں جو ہے وہ بڑے اہم شخصیت جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے، یعنی جو جرنیلوں پہ مشتمل 3 رکنی بینچ ہے اس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الزماں تھے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تھے، اور میجر جنرل واجد عزیز تھے۔ تو یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو بیٹھا، اور وہاں پہ بات چیت جو ہے وہ ہوئی۔ پہلے تو بریفنگ دی گئی، بتایا گیا کہ جی کیا مسائل ہیں اور کیوں نہیں سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ دستیاب ہو سکتے، اور پھر جب یہ ساری باتیں ہو گئیں اور جو انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں وہ چیف جسٹس صاحب کی میز پہ رکھ دی گئیں اور انہیں باتیں سمجھا دی گئیں، بتا دی گئیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ چیف صاحب نے یہ استفسار کیا نہایت سادگی کے ساتھ اور بھول پن کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا کہ جی اچھا، تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو اس پہ جو DG ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، اور جو سیکرٹری دفاع ہیں اور DG MI ہیں میجر جنرل واجد عزیز، انہوں نے کہا جی ہم تو کچھ نہیں چاہتے، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مشکلات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، تو وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتانے اور سمجھانے آئے ہیں۔ تو چیف صاحب نے پھر پوچھا کہ جی آپ کھل کے بتائیں کہ جی کیا کرنا چاہیے، آپ کا مشورہ کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟
تو اس پہ چیف صاحب کو جو ہے وہ بتایا گیا کہ جی موجودہ صورتحال میں دو صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن 14 مئی کو کسی صورت نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ جو احکامات ہیں 14 مئی کو الیکشن کروانے کے حوالے سے، آپ یہ احکامات واپس لے لیں، آپ خود اس پہ نظر ثانی فرمائیں، تاکہ کوئی توہین عدالت بھی نہ ہو، عدالتوں کا بھی جو ہے وہ بھرم رہ جائے، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ایک ایسی سیف پیسج جو ہے وہ مل جائے، باعزت ان واپسی جو ہے وہ ممکن ہو پائے۔ تو یہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ ملاقات کے آخر میں، یہ جو بڑی طویل ملاقات تھی اس کے آخر میں جو ہے یہ مشورہ دیا گیا، اور یہ مشورہ ان کے چیف جسٹس صاحب کے مانگنے پہ ہی جو ہے یہ مشورہ انہیں دیا گیا کہ یہ آپ نظر ثانی فرمائیں، اور ورنہ ظاہر ہے کہ عدالت کے لیے، جج صاحبان کے لیے بڑی خفت اور شرمندگی جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب اور جو دیگر جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ہم کیسے نظر ثانی فرمائیں، ہم نے ایک پوزیشن لے لی ہوئی ہے، اور بڑی سخت پوزیشن جو ہے وہ ہم نے لی ہوئی ہے، اور اگر ہم پیچھے ہٹیں گے اور خود بخود ہی ہم حکم واپس لے لیں گے تو اس سے تو بڑی سبکی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اب اس پہ جو دونوں 3 رکنی بینچ تھے وہ سر جوڑ کے بیٹھے، اور اس پہ مشاورت ہوئی اور سوچ بچار ہوئی کہ جی اس کا کیا حل نکالا جائے کہ جو معزز جج صاحبان ہیں ان کو بھی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے، انہیں بھی شرمندگی نہ ہو، اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے۔ تو جناب اس پہ طے پایا کہ جی ایک درخواست دائر کی جائے حکومت کی طرف سے، اور اس درخواست میں یہ استدعا کی جائے کہ جی موجودہ حالات جو ہیں ان میں انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے، نہ تو فنڈز فراہم ہو سکتے ہیں، نہ سیکورٹی اہلکار فراہم ہو سکتے ہیں، ملکی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے، لہذا آپ مہربانی فرمائیں اور 14 مئی کو انتخابات کروانے کا جو حکم دیا گیا تھا اس حکم کو جو ہے وہ آپ واپس لے لیں، اور اکتوبر میں 4 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ کروائے جائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ طے ہو گئی، اور ان ملاقاتوں کی روشنی میں ہی اور اس بات چیت کے نتیجے میں ہی وزارت دفاع کی طرف سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جی موجودہ حالات میں ملک میں انتخابات نہیں ہو سکتے، لہٰذا براہ کرم 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم واپس لے لیا جائے، اور 4 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ ایک ساتھ کروایا جائیں، کیونکہ ابھی ملکی حالات کے پیش نظر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ابھی سیکورٹی اہلکاروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسے ریلیو کیا جائے الیکشن کے لیے کروانے کے لیے، اور پھر چند ماہ بعد دوبارہ جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں کو جو ہے وہ اس الیکشن ڈیوٹی پہ جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ تو یہ درخواست وزارت دفاع کے توسط سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، اور معلومات یہ ہیں کہ اگر کہانی میں کوئی نئے کردار شامل نہ ہوئے اور اس کہانی میں کوئی نیا ٹویسٹ نہ آیا تو سپریم کورٹ کا یہ جو 3 رکنی بینچ ہے جو چیف جسٹس عمر عطاب بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل ہے، وہ اس استدعا کو منظور کرتے ہوئے حکومت کو مہلت دے دے گا، اور 4 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ کروانے کی جو ہے وہ اجازت دے دی جائے گی، اور یہ جو احکامات دیے گئے ہیں کہ 14 مئی کو ہر صورت انتخابات کروائے جائیں، یہ احکامات جو ہیں وہ واپس لے لیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال کو یہ بات بہت اچھی طرح سے باور کرائی گئی ہے، اور وہ شاید بات کو سمجھ بھی گئے ہیں کہ ان کے پاس یہ آخری موقع ہے، اگر انہوں نے یہ موقع گنوا دیا تو پھر انہیں جسٹس سجاد علی شاہ بننے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور کوئی بھی ادارہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے رجوع کرنے اور معاملات کو جو ہے وہ سمیٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے جس کا شروع میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو سیز فائر ہے، یہ جو جنگ بندی ہے، کیا یہ اس ایک محاذ پر ہوئی ہے، یا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ پوری کی پوری جو لڑائی ہے، محاذ آرائی ہے، جسے عدالتی بحران کا نام دیا جا رہا تھا،
وہ کیا ختم ہو گیا اور یہ اونٹ اب جس کروٹ بیٹھنا تھا اس کروٹ بیٹھ جائے گا اور یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو لڑائی کے حوالے سے سیز فائر ہوئی ہے، یہ جنگ بندی ہوئی ہے، یہ صرف ایک محاذ پہ ہوئی ہے، اور وہ محاذ ہے انتخابات کا انعقاد۔ جو دیگر معاملات ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور ان پہ کسی قسم کی نہ کوئی یقین دہانی لینے کی کوشش کی گئی ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی یقین دہانی جو ہے وہ کروائی گئی ہے۔ تو حاصل کلام جناب یہ ہے کہ فلم ابھی باقی ہے، اور یہ جو معاملات ہیں محض انتخابات کی حد تک ہی طے ہوئے ہیں۔ دیگر جو معاملات ہیں، مثال کے طور پہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے چیف جسٹس صاحب نے جس طرح سے کارروائی کی اور بینچ بنا کے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ معطل قرار دے دیا اور اس پہ جو ہے عمل درآمد روک دیا، تو یہ ہو یا اس طرح کے دیگر تنازعات ہوں، فل کورٹ اجلاس بلانے کا معاملہ ہو، ٹی او آرز طے کرنے کا معاملہ ہو، یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے تعلقات ہوں، ان معاملات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہوئی، اور اس حوالے سے جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے وہ یوں ہی چلتی رہے گی، اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی سیز فائر یا جنگ بندی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔